فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بس کھاؤ اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ فرمایا اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک یہ حکم عدولی ہے، جو کھائے گا وہ نافرمانی کرے گا، وہ فسق کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتائی؟ آپ لوگوں کو کوئی خاص ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو عام لوگوں کو نہیں فرمائی؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر صرف وہ باتیں جو میری تلوار کی میان کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے میان سے ایک رکا نکالا، تو پرچہ نکالا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو زمین کی مینڈ کو بدل ڈالے۔ کسان اکثر کرتے ہیں، زمین جب بونے لگتے ہیں، اسے کاشت کرنے لگتے ہیں، تو چاروں طرف سے اس کا ایک حدود مقرر ہوتی ہے، تو اس حدود کو جب وہ کاشت کرنے کے لیے اس میں ہل چلاتے ہیں تو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے چاروں طرفوں سے اپنی زمین میں ملا لیتے ہیں، تو یہ مینڈ بدلنا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے، اپنے باپ پہ لعنت کرے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو بد مذہب کو پناہ دے۔ اللہ اکبر! خوف آتا ہے ان باتوں کو سامنے رکھ کے جب انسان چلتا ہے۔ کیا آج معاشرے میں باپ کو لعنت نہیں کی جاتی؟ اللہ اکبر! کیا معاشرے میں بد مذہب کو پناہ نہیں دی جاتی؟ کیا معاشرے کے اندر زمین کو کاشت کرتے وقت اس کی حدود میں اضافہ نہیں کیا جاتا؟ آج تو لوگ کاشت کرنے تو بڑی دور کی بات رہ گئی، لوگ غرباء کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، تو جو تھوڑا سا ایک ٹکڑا کو کوئی 2 4 5 انچ یا ایک گیٹ بالشت زمین کو ملاتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ناراضگی ہے۔ تو جو ایک پورے زمین کے ٹوٹے کے اوپر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہے، کچھ رشوت دے کے ملازمین کو، تو اسے اپنے نام میں اندراج کر لیتا ہے اور اپنے نام پہ اسے لکھوا لیتا ہے، تو بتاؤ ایسے شخص کے اوپر لعنت نہیں ہوگی؟ اللہ نہیں ناراض ہوگا اس پہ؟ ہوگا۔ معاشرے میں زمین کے اوپر قبضہ بھی ہو رہا ہے، جائیدادیں ہڑپ ہو جاتی ہیں بدمعاشی کے زور پہ، اپنے مالداری کے زور پہ، اپنے پاس طاقت کے بل بوتے، یہ کام عام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، باپ پہ لعنت یہ بھی معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے کافی سارے درجنوں لوگوں کو دیکھا ہے جو
اپنے بچوں کے گلا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ بابا، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ جدید تعلیم تو ہم دیتے ہیں، وہ جدید جو تعلیم بچے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہوں میں، کون سی تعلیم ایسی ہے جس نے باپ کی عزت کو منحرف کر دیا، اسے باپ تو درکنار اس پہ لعنت کرنے کو مجبور کر دیا؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ خدا را اپنی اولاد کو قرآن و سنت سے وابستہ کرو، دین متین کا درس دو، چاہے ایک حدیث مبارکہ۔ باپ اپنے بچوں کو بٹھا کے تو کم از کم، جہاں باپ اپنے بچوں کو اٹھا کے سکول میں بھیجتا ہے، سکول چھوڑ کے آتا ہے، سکول سے لینے جاتا ہے، پھر ٹیوشن چھوڑنے جاتا ہے، ٹیوشن سے لینے جاتا ہے، پھر ان بچوں کے لیے سارا دن مزدوری کرتا ہے، تو خدا را وہ باپ ایک حدیث مبارکہ کی کتاب اپنے پاس رکھے۔ ویسے بھی احادیث کی کتاب اگر گھر میں موجود ہے تو اس سے برکت ہوتی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کی کتاب کو لے کر کے وہ ایک حدیث مبارکہ، صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے تو بچوں کو کہے، دیکھو ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کے فرامین کے اوپر چلنا ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ درس دے اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ محبت کا سلوک برتے۔ جو لٹائے گا وہی لوٹے گی، جو پھیرے گا وہی پھرے گی، جو دے گا وہی کچھ ملے گا۔ آج اس سے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح معاشرے کے اندر بد مذہب کو پناہ دی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ہو چکا ہمارے معاشرے میں۔ یہاں شہرداری کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر اگر کوئی عیسائی رہتا ہے تو ہمارے مسلمان بچے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کس طرح کے ہیں؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ تو سید عالم علیہ السلام کے امتی ہونے کے لحاظ سے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ بابا یہ بد مذہب لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقائد اس طرح کے ہیں، تو ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم حضور سید عالم علیہ السلام کے احکامات کو نہیں آگے پہنچاتے تو ہم کیا ہیں؟ بابا ہم کیا ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا حضرت، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے کافی دور ہٹ کے ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باپ پہ لعنت کرنے کے اعتبار سے بھی آگاہ کر دیا ہے، پھر بد مذہب کو پناہ دینے کے بارے میں بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے، اور اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے یا ذبح کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، کتابی بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کا ذبح کرنا وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے مردار ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ بھئی کس طرح سے ذبح کرتے ہیں، کون سا مقام ہے اس کے ذبح کرنے کا، تاکہ خود کریں۔ آپ نے پورا سال محنت کی ہے بھائی، محنت کی ہے، کیا محنت کی ہے؟ سارا دن آپ نے مزدوری کی، چند روپے آپ نے جوڑے رکھے، بھائی انہیں سنبھال لو۔ اپنی زوجہ کو کہا کہ بھئی اپنے ہاتھ کو ذرا احتیاط سے برتنا، بچوں کے لیے بھی کمایا ہے تو بچوں کے اوپر بھی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ بچاتے ہیں،
پورا سال بچانے کے بعد آپ وہ 20,000 40,000 50,000 جتنی آپ کی وہ گنجائش بنتی ہے، ایک سال محنت کر کے جو بچتا ہے، پھر اس میں سے آپ جا کے ایک جانور خریدتے ہیں، اس جانور کو گھر پہ لاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، زوجہ دیکھتی ہے، بہن بھائی دیکھتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک جانور خریدا جس کی قربانی کرنی ہے۔ تو اب یہ وہ شے ہے جو ایک محنت کے ساتھ حاصل کی گئی ہے، پھر محنت کے ساتھ ساتھ یہ وہ شے بن گئی جو اب محبوب ہونے لگی، تو پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنے لگے۔ تو جب ذبح کرتے وقت اس پہ غیر اللہ کا تذکرہ کر دیا جائے، یا ذبح کرنے والا مسلمان نہ ہو، یا لا علمی کی وجہ سے صحیح ذبح نہیں کر پاتے، تو اس اعتبار سے آپ کی ساری محنت رائگاں جائے گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ بھئی صحیح ذبح ہو گیا اور اسے کھا گئے، تو آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں حرام اتر گیا، اس حرام کے اترنے کی وجہ سے بتاؤ آپ کے اندر سے کون سی بھلائی جو ہے وہ باہر نکلے گی، اور کون سا اس جسم سے، اس روح سے انسان بھلائی کا اپنا تقاضا کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اور بڑے ہی محبت والے انداز کے ساتھ اسے پرکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پھر اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں 4 رگیں ہیں جن کے کاٹنے کی وجہ سے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جانور کو لٹا لینا، اس کے بعد اس کے گلے کی طرف یہ پورا حصہ یہاں اوپر سے لے کر یہاں نیچے تک، جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے سینے سے اوپر، تو یہ سارا حصہ اس کا حلق ہے، ابتدائے حلق ہے، وسط حلق ہے، یا انتہائی حلق ہے۔ تو جہاں پہ بھی وہ چھری رکھے جس کے ساتھ اس نے ذبح کرنا ہے، وہاں چھری رکھنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا کہہ لینے سے بھی جانور جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا کرے، 4 رگیں ہیں تو ان کو کاٹے۔ وہ 4 رگیں کون کون سی ہیں؟ ایک مری، دوسری حلقوم، اور تیسری کو دوجین کہا جاتا ہے۔ یہ جو حلقوم ہے یہ سانس والی جو رگ ہے ہمارے گلے کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ جانوروں کے سانس لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کے گلے میں رکھی ہے، اس کے ذریعے سانس اندر باہر آتا جاتا ہے۔ تو حلقوم کو ہم کاٹیں گے، سانس والی یہ نالی ہے۔ پھر اس کے ساتھ مری، یہ بھی ایک نالی ہے، یہ بھی ایک رگ ہے جس میں خوراک آتی جاتی ہے، جس کے ذریعے خوراک آتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوجین، ان کے اگل بغل 2 یہ خون کی نالیاں ہیں، 2 خون کی رگیں ہیں جو مری اور حلقوم کے اگل بغل ہیں۔ تو یہ 4، یہ 2 خون کی نالیاں، تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں ہیں جن کے کاٹنے کی وجہ سے جانور ذبح ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی چھری کو چلائیں، تو یہ 4 رگیں اگر کاٹ دیتے ہیں شروع سے لے کے انتہا تک، جہاں تک یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ اس چھری کو چلاتے ہیں، تکبیر والی چھری کو چلاتے ہیں، تکبیر پڑھ کے چلاتے ہیں اور 4 رگیں کاٹ دیتے ہیں، تو آپ کا جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس صاحب نے ہمت کر کے اور محنت کر کے ایک جانور کو خریدا، سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کرنے کی خاطر، سید عالم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی خاطر، اپنے اوپر جو واجب قربانی تھی اسے ادا کرنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر،
اپنا نام بندگی اور عبادت میں لکھوانے کی خاطر جو اس نے محنت کر کے ایک جانور خرید لیا تو تھوڑی سی ہمت کر کے اس کے گلے کے اوپر اللہ کا نام لے کے چھری بھی خود چلائے اور مزید ایک سنت خود ذبح کرنے والی کو اپنائے اور مزید جو ثواب ہے اسے حاصل کرے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے بہت سارا نقصان کا سامنا کروا دیتی ہے۔ آج کل ہمارے شہر کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ غیر مسلم لوگ، چونکہ اب لوگ نہیں ملتے جو ذبح کرنا جانتے ہوں، کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر تو لوگ اپنا آفیسر بن چکے ہیں، افسر ہیں، جن کا کاروباری معاملات زیادہ ہیں اور اپنے آپ کو شاید وہ بہت ہی مصروف سمجھتے ہیں۔ بات اتنی نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس کو ذبح کرنے کی، بس تھوڑی سی توجہ اور ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے اور ہمت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہمیں کافی سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اناڑی لوگ جب اس موقع کے اوپر قصاب بن جاتے ہیں اور لا علمی کی وجہ سے شروع میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جاتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، یا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں لیتے، چونکہ ان کی طلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس مسلمان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ ان کی طلب چند روپے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ مزدوری کریں گے، اس کا جانور کاٹیں گے، اسے بنائیں گے، گوشت پوشت بنائیں گے، تو اس سے ہمیں 2-4-5 ہزار جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو وہ پیسے کمانے کے چکروں میں دوسرے شخص کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو جس صاحب نے کم از کم گوشت خود نہیں بنانا آتا یا نہیں بنانا چاہتا، افسر ہے یا جو بھی ہے، تو اس کا دل نہیں مانتا، تو کم از کم وہ اتنا ضرور کرے کہ اپنے ہاتھ سے چھری چلائے یا کسی صاحب علم معتبر شخص سے اپنے جانور کے حلق کے اوپر چھری کو چلوائے۔ تو اللہ تعالیٰ دامن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا